بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کی بات مکمل ہونے پر میں نے کہا کہ بطور بیوی وہ اپنے شوہر سے الگ رہ لے گی، مشقت کر لے گی، جبر سہ لے گی، لیکن بطور ماں اپنی اولاد اپنی سوتن کے حوالے نہیں کرے گی۔ میری بات سن کر وہ ہنس رہا تھا اور ساتھ ہی اپنی بڑی بڑی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے کہنے لگا کہ وہ میری بات ٹالنے کی جرت کبھی نہیں کرے گی۔ میں نے سوالیہ انداز میں اس سے پوچھا کہ اس کی وجہ، تو اس کی مکروہ ہنسی ایک بار پھر میرے کانوں تک پہنچی تھی اور ساتھ ہی اس نے کہا تھا کیونکہ وہ طلاق لینے سے بہت ڈرتی ہے۔ اس کا نام ایاز اکرام ران تھا۔ اہل علاقہ اسے ران صاحب کہہ کر بلاتے تھے۔ ران صاحب نے پی ایچ ڈی کر رکھی تھی اور تعلیم کے شعبے سے وابستہ تھے، پر خاندانی وڈیرے تھے۔ اتنی اعلیٰ تعلیم نے بھی ان کے غرور و تکبر کو جلا بخشنے کے سوا اور کوئی کام نہیں کیا تھا۔ ران صاحب کی شادی ان کی چچا زاد سے کروائی گئی، جو کہ عمر میں ان سے تقریباً 10 سال بڑی تھی۔ شادی کی خاص وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی۔ ران صاحب کے دادا جان نہیں چاہتے تھے کہ ان کی جائیداد اور جاگیر کسی اور کے پاس جائے، لہذا انہوں نے اپنے بیٹوں کو حکم دیتے ہوئے ران صاحب کی شادی ان کی چچا زاد سے کروا دی تھی۔ دادا جان تو گزر گئے مگر ان کی زندگی آزمائش بن کر رہ گئی، کیونکہ ان کی بیوی انہی کے خاندان سے تھی، عمر میں ان سے 10 سال بڑی تھی اور آدھی جائیداد کی وارث بھی تھی۔ اوپر سے ایک اور مشکل آن پڑی تھی کہ شادی کے 5 سال بعد بھی کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی، جس کی وجہ گھر میں حالات کشیدہ رہنے لگے۔ بات بڑھی تو ران صاحب کے والد اور تایا کے درمیان بھی حالات خراب ہو گئے۔ دونوں بھائیوں میں بول چال ختم ہو گئی۔ ان کی بیوی نے ان کے والدین کی عزت کرنا چھوڑ دی اور مجبوراً ان کے والدین کو ان سے الگ ہونا پڑا۔ لاکھ کوششیں اور علاج معالجے کے بعد بھی کوئی اولاد نہ ہوئی تو ران صاحب کے والدین ان کی بیوی کو ذمہ دار گرداننے لگے، جبکہ ان کی بیوی کے والدین ران صاحب کو بس قصوروار سمجھتے تھے، کیونکہ یہ مسئلہ دونوں کے لیے تکلیف دہ تھا۔ لہٰذا ایک بار پھر سب لوگ اکٹھے ہوئے اور فیصلہ ہوا کہ لڑکے کی دوبارہ شادی کر دی جائے۔ جب اولاد ہو جائے گی تو آنے والی دلہن سے اولاد لینے کے بعد اسے طلاق دے دی جائے گی، اور ساتھ ہی فیصلہ ہوا کہ کوئی ایسی مجبور لڑکی ڈھونڈی جائے جس کو چھوڑتے وقت کوئی پریشانی نہ ہو، اور یوں لڑکی ڈھونڈنے کی تگ و دو شروع کر دی گئی۔ تمام لوگوں کی مشترکہ کوششوں کے بعد ان کو اپنے مطلب کی ایک لڑکی مل گئی جس کا نام محمل تھا۔ محمل 7 بہنوں میں تیسرے نمبر پر تھی۔ وہ 7 بہنیں اور ایک بھائی تھے۔ محمل کے والد صاحب مذہبی انسان تھے، مگر انہوں نے اپنی بیٹیوں کے لیے ایسے رشتے چنے تھے جو مذہبی ہونے کے ساتھ ساتھ دنیاوی طور پر بھی مضبوط تھے۔ محمل کی پہلی شادی ایک سونار فیملی میں کی گئی تھی، جہاں شادی کے سال بعد ہی لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے اور شادی کے 3 سال بعد محمل کو طلاق دے دی گئی۔ والدین کے لیے جوان بیٹی کو گھر کی دہلیز پر بٹھا کر رکھنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ کچھ ایسا ہی حال محمل کے والدین کا بھی تھا۔ وہ بھی اسی کوشش میں تھے کہ اللہ کرے کوئی نہ کوئی مناسب رشتہ مل جائے اور اس سے محمل کی شادی کر کے اسے دوبارہ رخصت کر دیا جائے۔ والدین ہمیشہ اولاد کا اچھا چاہتے ہیں، ان کی نیت پر کبھی شک نہیں کیا جا سکتا، مگر کبھی کبھار ان کے فیصلے اولاد کے لیے نبھانا عذاب ہو جاتا ہے۔
ایسی اولاد میں سے ایک محمل بھی تھی جس نے اب کی بار بھی نہ چاہتے ہوئے بھی والدین کے سامنے سر تسلیم خم کر لیا، اور اب کی بار اس کی قسمت میں ران صاحب جیسا شاطر، مطلبی اور خود غرض انسان آ گیا۔ محمل شہر میں پلی بڑی تھی، دیہاتی گھروں میں ہونے والی سیاست سے بالکل نابلد تھی، خاص کر کے عورتوں کی چالیں سمجھنے میں مکمل طور پر ناکام تھی، کیونکہ اس کی تربیت اسلامی ماحول میں کی گئی تھی جہاں کسی کے لیے بڑا چاہنا، کسی کے ساتھ برا کرنا گناہ سمجھنا جاتا تھا، اور یہ تربیت ہی اسی کے لیے آزمائش بن گئی تھی۔ پہلی شادی میں تو اس کی کوئی اولاد نہ تھی، مگر وہ سسرال میں جا کر ہونے والا ستم دیکھ چکی تھی، لہذا شادی سے پہلے ران صاحب کے تمام حالات سے آگاہ ہو جانے کے بعد بھی وہ مگر اس نے شرط رکھ دی تھی کہ وہ کبھی گاؤں جا کر نہیں رہے گی، اسے شہر میں اور الگ ہی رہنا ہوگا۔ ران صاحب اور ان کی فیملی مطلبی تھے، انہوں نے یہ شرط بھی مان لی، اور یوں محمل ایک بار پھر رخصت ہو کر سسرال چلی گئی۔ شادی کے کچھ عرصہ بعد ان کا شوہر گاہے بگاہے گاؤں جانے کی بات کرنے لگا، اور 2-3 بار محمل ملنے ملانے اس کے گاؤں ساتھ چلی بھی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے شادی کے پہلے سال میں محمل کو بیٹے سے نواز دیا، اور پہلے بیٹے کی پیدائش کے 1.5 سال بعد دوبارہ بیٹا پیدا ہوا، اور دوسرا بیٹا پھر محمل کے لیے آزمائش بن گیا، کیونکہ ران صاحب ضد کرنے لگے تھے کہ پہلا بیٹا ان کی پہلی بیوی کو دے دیا جائے، مگر محمل کسی بھی صورت میں اپنی اولاد اپنی سوتن کو دینے پر رضامند نہیں تھی، اور ان صاحب نے آخر حربہ لگانے کا فیصلہ کر لیا اور سوچا کہ محمل کو طلاق دینے کی دھمکی دے کر اسے اس کی اولاد چھین کر اپنی پہلی بیوی کو دے دیں گے۔ اگر وہ نہیں مانے گی تو اس سے دونوں بچے چھین کر اسے طلاق دے دی جائے گی، جبکہ ان سب کا یہ بھی نظریہ تھا کیونکہ محمل ایک دفعہ پہلے طلاق لے چکی ہے، لازم ہے وہ کسی بھی صورت طلاق لینے سے گریز کرے گی، چاہے اس کے لیے اس سے بڑی سی بڑی قربانی کیوں نہ دینی پڑے۔ کیونکہ ران صاحب نے PhD کر رکھی تھی، کیونکہ ان کی سوچ وہیں جہلوں والی تھی، ان کا نظریہ تھا کہ وہ طلاق کی دھمکی دے کر 1 ماہ کے اندر کی ممتا کو مار سکتے ہیں۔ انہوں نے مجھ سے رابطہ کر کے سارا واقعہ مجھ کو بتایا، مگر جب میں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ 1 ماں مر سکتی ہے، مگر اپنے اندر موجود اپنی اولاد کے لیے ممتا کو کبھی نہیں مار سکتی، تو انہوں نے اپنی گھنی بڑی مونچھوں کو تو دیتے ہوئے لکھا تھا، شاذل صاحب آپ بھی یہیں پر ہیں اور میں بھی یہیں پر ہوں، بے شک دیکھ لینا، آزما لینا، ہوگا وہی جو میں چاہتا ہوں۔ میں نے ران صاحب کو مخاطب کر کے کہا کہ یاد رکھنا، جب 1 ماں کو اپنی اولاد اور 1 بیوی کو اپنے شوہر میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑے تو بطور ماں ہمیشہ وہ اپنی اولاد کا انتخاب کرے گی، خاص کر ایسی اولاد کا جو ہر سانس پر اپنی ماں کی محتاج ہو، نہ خود چل سکتی ہو، نہ بول سکتی ہو، نہ کھا سکتی ہو، نہ پی سکتی ہو۔ اس لیے میری یہ نصیحت یاد رکھنا کہ محمل ہر صورت میں اپنی اولاد کا ہی انتخاب کرے گی، چاہے اس انتخاب کے ساتھ اسے طلاق ہی کیوں نہ لینی پڑ جائے۔ میری بات مکمل ہونے کے بعد ران صاحب نے غصے سے کال بند کر دی
اور میں نے بھی مڑ کر ان سے کوئی رابطہ نہ کیا۔ آپ لوگ بتائیں میں نے ممتا کے تڑپ کا اندازہ ٹھیک لگایا یا نہیں؟ امریکی ریاست سکونن کے شہر ہیمنڈ میں ایک پاکستانی شخص جن کا فرضی نام شاہ ولی خان رکھ لیتے ہیں مقیم ہے پاکستان میں۔ ان کا تعلق مردان سے ہے۔ رمضان کے آخری عشرے میں وہ مسجد نبوی میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھے تھے اور آج ہی عمرہ کر کے واپس امریکہ پہنچے ہیں۔ ان کے کاروباری شراکت دار ایرانی نژاد امریکن امائم مشہدی ان کو عمرہ کی ادائیگی کی مبارکباد دینے کے لیے پہنچے تو پھر وہاں پہ اسلام کی باتیں چھڑ گئیں۔ شاہ ولی خان صاحب اکثر اپنی والدہ کو لے کر عمرے کی ادائیگی کے لیے جاتے رہتے تھے، لیکن پچھلے کچھ سالوں جب اسے ان کی والدہ کا انتقال ہو چکا تھا، اس کے بعد وہ عمرہ پر نہیں جا سکے تھے۔ یہاں تک کہ رمضان کے آغاز میں ہی وہ اکثر خواب میں اپنی والدہ کو دیکھنے لگے جو بہت بے چین تھی، اپنے بیٹے سے کچھ کہنا چاہتی تھی مگر کہہ نہیں پا رہی تھی، اور یہ خواب ان کو مسلسل آتا رہا۔ ان کو اپنی ماں کی بے چینی سمجھنے کے لیے 15 روزے گزر گئے، یہاں تک کہ 16ویں روزے کی رات کو اچانک ان کی ماں نے ان کو بول کر کہا کہ میں اس لیے بے چین ہوں، اس بار تو نے زین حرم میں بیٹھ کر میرے لیے اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور بخشش نہیں مانگی۔ جو ہی شاہ ولی کی آنکھ کھلی، اس نے ساری مصروفیات کو ترک کر دیا، اپنا پاسپورٹ اٹھایا اور عمرہ کی ادائیگی کے لیے چل دے۔ وہ پہلے بھی 2-3 بار رمضان میں اپنی والدہ کے ساتھ وہاں پہ اعتکاف کر چکے تھے، اس بار بھی باقی سب کچھ تو ویسے ہی تھا، لیکن ان کی والدہ ساتھ نہیں تھی، اس لیے انہوں نے پہلے سے کبھی زیادہ وقت عبادت میں گزارا اور اپنی والدہ کے لیے دعائیں کی، یہاں تک کہ وہ کہتے ہیں جب 27ویں شب کو قیام اللیل کے دوران میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا تھا، اسی دوران میں تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنے کو بیٹھ گیا اور ذکر کرنے لگا۔ آرام کے دوران مجھے اونگ آ گئی، مجھے محسوس ہوا کہ میری ماں میرے ساتھ بیٹھی ہے اور مجھے بار بار ہلا کر کہہ رہی ہے یہ جگہ سونے کے لیے نہیں ہے اور یہ رات بھی سونے کے لیے نہیں ہے۔ ماں کے تھوڑا سا پیار دینے کی دیر تھی کہ میری آنکھ کھل گئی اور میں دوبارہ سے ذکر اذکار کرنے لگا۔ شاہ ولی خان سے اس کے ایرانی دوست نے پوچھا کہ تم مذہب کی طرح اتنا زیادہ مائل کس طرح ہو گئے؟ تو شاہ ولی صاحب نے اس کو اپنی روداد سناتے ہوئے بتایا کہ میں بچپن میں یتیم ہو گیا تھا۔ میری والدہ ایک غریب خاتون تھی، وہ ایک میکینیکل انجینئر کے ہاں کام کرتی تھی۔ وہ میکینیکل انجینئر میری والدہ سے سخت مشقت والا کام لیتا تھا، لیکن اس کے بدلے میری والدہ کو اتنا کچھ دے دیتا تھا کہ ہم لوگوں کا گزارا بہت آسانی سے ہو جاتا تھا۔ اس کے گھر کے علاوہ ہمیں کہیں اور کام کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی تھی، کیونکہ غریب ہونے کے باوجود ہمیں کس کی دہلیز پر جانے کی ضرورت نہیں رہتی تھی۔ اللہ تعالیٰ میری والدہ کی محنت میں اتنی بڑھ کر ڈال دیتا تھا کہ ہمارا گزارا ہو جاتا تھا، تو لوگ ہم سے حسد کرتے تھے۔ لوگوں کی خواہش ہوتی تھی کہ کسی نہ کسی طرح مجبور کر کے میری والدہ کو اپنی دہلیز پر لا سکیں، اس لیے وہ ہمیں مختلف طریقوں سے اذیت دینے سے بھی گریز نہ کرتے تھے، یہاں تک کہ کبھی مجھ پر چوری کا الزام لگا کر میری والدہ کو معافی تلافی کروانے کے لیے بلا لیا جاتا۔
کبھی کبھار جھوٹ کی چوری کے الزام لگا کر میری والدہ سے اس کا ہر جانا بھی بروایا جاتا۔ یوں ہی وقت گزرتا رہا، لوگ اپنی شرارتوں سے باز نہ آئے اور میں بھی جوان ہوتا گیا۔ جب میں 19 سال کا تھا اور اچھے برے میں تمیز کرنے لگا تھا تو اسی دوران ایک دن گاؤں کے ایک انتہائی سمجھدار شخص نے مجھے پاس بٹھایا۔ وہ مجھے پیار محبت سے سمجھانے لگا اور میری ذہن سازی کرنے لگا۔ مجھے اس کے پاس بیٹھنا اچھا لگنے لگا۔ میری والدہ چونکہ اس کو ذاتی طور پر جانتی تھی، اس لیے وہ مجھے اس کے پاس سے بیٹھنے سے منع کرتی، لیکن وہ شخص مجھے اتنے اچھے طریقے سے سمجھاتا کہ مجھے اس کے پاس بیٹھنا بہت اچھا لگتا۔ میں اپنی والدہ کا انتہائی فرما بردار ہونے کے باوجود ان کی یہ بات ماننے سے انکار کر دیتا اور اس شخص کے پاس بیٹھتا۔ جب میرا اس شخص سے تعلق بہت زیادہ قریبی ہو گیا تو اس نے مجھے میری ماں کے خلاف کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ اس شخص نے مجھے میری ماں کے خلاف بھڑکاتے ہوئے یہ تک کہہ دیا کہ میری ماں بد چلن ہے اور اس کا میکینیکل انجینئر کے ساتھ ناجائز تعلق ہے۔ اتنی بات کر کے اس نے میری ماں کا ذکر تو چھوڑ دیا، لیکن پھر مجھے اس طرح کی روداد سنانے لگا کہ فلاں کی بیٹی ایسی تھی تو اس نے قتل کر دی، فلاں کی بہن ایسی تھی تو اس نے قتل کر دیا، فلاں کی ماں ایسی تھی تو اس نے قتل کر دیا۔ جب اس نے مسلسل 1.5-2 ماہ تک میرے ساتھ یہی باتیں جاری رکھی تو میں نے دل میں اپنی والدہ کو قتل کرنے کا، غیرت کا مظاہرہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہاں میں ایک یہ بات بھی واضح کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی ماں، بہن، بیوی، بیٹی جتنی بھی پارسا ہوں، جب آپ کے ذہن میں ان کے متعلق کوئی شک پیدا ہو جاتا ہے تو وہ جائے نماز پر کھڑی ہوں تو بھی آپ کو وہ مطمئن نہیں کر سکتی۔ آپ کو ان کی یہ چیز بھی مشکوک لگ رہی ہوتی ہے۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ اگر میری ماں کسی دن کام کی وجہ سے لیٹ ہو جاتی اور دیر سے گھر پہنچتی یا پھر صبح جلدی چلی جاتی تو مجھے شک ہوتا کہ میری ماں غلط نیت سے گھر سے نکلی ہے۔ میکینیکل انجینئر کے ساتھ جب بھی کوئی فنکشن ہوتا تو مجھے اور میری والدہ کو بلایا کرتا تھا اور ہم کو خاص طور پر تاکید کرتا تھا کہ اچھے کپڑے پہن کر آنا۔ اس چیز کے لیے وہ ہمیں نہ صرف خرچہ دیتا تھا بلکہ اچھے کپڑے بھی خرید کر دیتا تھا۔ یہ سارا کچھ وہ شروع سے ہی کرتا رہا تھا، لیکن اب مجھے اس کا یہ عمل بھی مشکوک لگتا تھا۔ جب سے مجھے میری ماں کے خلاف بھڑکایا جانے لگا تو میں نے اس انجینئر سے ملنا ہی چھوڑ دیا، لیکن اب جب کبھی میری والدہ کوئی اچھے کپڑے پہن کر گھر سے نکلتی تو مجھے یہ عمل بھی مشکوک کر دیتا تھا، یہاں تک کہ میرے ذہن میں والدہ کے خلاف اس حد تک نفرت بھر دی گئی تھی کہ میں نے اپنی ماں کو قتل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ والدہ کو قتل کرنے کے لیے مجھے قتل کی صورت میں ایک تیز دھار چاقو اور کلہاڑی دی گئی۔ مجھے سمجھایا گیا کہ ماں کا گلا کاٹنے کے بعد اس کے باقی جسم کے ٹکڑے کر کے بوری میں ڈالنا اور ان ٹکڑوں کو پہاڑی پر ڈال دینا۔ میں جب والدہ کو قتل کرنے کی نیت سے چاقو لے کر ان کی طرف بڑھا تو میری والدہ میرے خطرناک عزائم کو سمجھ گئی اور مجھ سے پوچھا کہ کیا کرنے لگے ہو؟ تو میں نے اپنی والدہ کو بتایا کہ وہ میرے لیے ایک تانا بن گئی ہے۔
وہ برے اعمال کرتی ہے، میں اس کی جان لے کر اپنے غیرت مند ہونے کا ثبوت دینے لگا ہوں۔ میری بات سن کر میری والدہ رو دی اور کہا کہ میں اس وقت بھی بھوکی ہوں، کیونکہ گھر میں ایک فرد کا کھانا اور میں نے فیصلہ کیا کہ وہ کھانا میں نہیں میری اولاد کھائے گی۔ اگر میں اتنی عیاش ہوتی تو بھوکی کیوں ہوتی؟ اور تمہیں میرے خلاف بھڑکانے والا تمہارا اتنا ہی خیر خواہ ہے تو اس نے تمہاری کفالت کا ذمہ کیوں نہیں اٹھا لیا؟ اس نے تمہاری ماں کی مجبوری کو کیوں نہیں سمجھا؟ اگر تم کو غیرت کے نام پر قتل کرنا ہی ہے تو ان لوگوں کو قتل کرو جن کی وجہ سے تمہاری ماں کو گھر کی دہلیز سے باہر قدم رکھنا پڑا۔ تمہاری مجرم تمہاری ماں نہیں، تمہارے مجرم تمہارا حاکم وقت ہے۔ یہاں کے وڈیرے اور دولت مند لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زکوٰۃ تک ہم لوگوں کو دینا مناسب نہیں سمجھا۔ اگر اس کے باوجود تمہیں لگتا ہے تمہیں مجھے مار کر غیرت مند ہونے کا ثبوت دے سکتے ہو تو مار دو، لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ تم میرے ساتھ رہو، میرے فرما بردار بن کر رہو تو تم دنیا کے لیے مثال بن جاؤ گے۔ میں نے اپنی ماں کی بات مان لی اور اس کو زندگی بخش دی، اور اس دن کے بعد کبھی کسی کے پاس نہیں بیٹھا، ہمیشہ اپنی ماں کے پاس رہا۔ میری ماں نے مجھے اس کی میکینیکل انجینئر کے ذریعے ملازمت دلوا دی، اور پھر اس سے ملازمت کے دوران اللہ تعالیٰ نے میرے لیے کوئی وسیلہ پیدا کیا اور میں یہاں امریکہ آ گیا۔ جب امریکہ آ کر سیٹ ہو گیا تو میں نے اپنی والدہ کو بھی یہاں بلا لیا، لیکن میری والدہ نے ڈائریکٹ یہاں آنے سے پہلے خواہش کا اظہار کیا کہ وہ میرے ساتھ ایک عمرہ ادا کرنا چاہتی ہیں۔ اس لیے میں اپنی والدہ کو لے کر پہلا عمرہ کرنے گیا اور پھر وہاں سے یہاں آ گیا۔ اس دن کے بعد ہر سال میں اپنی والدہ کے ساتھ عمرے پر جاتا رہا۔ کئی بار رمضان کے مہینے میں ہم لوگوں نے عمرہ کیا، مگر چونکہ اس بار میری والدہ زندہ نہیں تھی، اس لیے میری زندگی کی مصروفیات کے دوران مجھے یہ بتانے کے لیے کوئی تھا ہی نہیں کہ رمضان گزر رہا ہے اور اپنی والدہ کی خواہش کی تکمیل کے لیے مجھے عمرہ کرنے جانا ہے، اور نہ ہی اپنی مصروف زندگی سے میں نے خود ٹائم نکالا، یہاں تک کہ مجھے میری ماں بے چین نظر آنے لگی ہے اور اکثر خواب میں آنے لگی۔ اپنی ماں کی بے چینی کو سمجھتے ہوئے مجھے رمضان کا آخری عشرہ تقریباً یہاں ہی آ گیا۔ پھر جوں ہی بات میری سمجھ میں آئی تو میں نے سب کچھ وہیں چھوڑا اور اپنی والدہ کی بے چینی کو دور کرنے کے لیے یہاں سے اللہ تعالیٰ کے گھر میں چلا گیا۔ میں آج ہی عمرہ ادا کر کے واپس پہنچا ہوں، اور میرا یہ ماننا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ جو کچھ بھی عطا کر رکھا ہے، جو کچھ بھی نواز رکھا ہے، یہ سب کچھ میری ماں کے وسیلہ سے ہی ہے۔ اگر میں بھی اکثر پاکستانیوں کی طرح اپنی ماں کو اس دن قتل کر کے غیرت کا مظاہرہ کر دیتا تو آج کسی جیل میں گل سڑ رہا ہوتا، وہی لوگ مجھے طیش دلوا رہے ہوتے، بعد میں وہی لوگ میرے خلاف ہوتے، میرے ہاتھوں سے میری جنت اجڑ چکی ہوتی۔ مگر الحمدللہ میری والدہ نے مجھے اچھے انداز میں نصیحت کر کے ایک برے عمل سے روک لیا۔ اس کے بعد میری والدہ نے میری تربیت پر خاص توجہ دینا شروع کر دی، یہاں تک کہ آج میں اپنی والدہ کے لیے صدقہ جاریہ بن کر زندہ ہوں۔ جب تک زندہ رہوں گا اپنی والدہ کے لیے صدقہ جاریہ بنا رہوں گا۔ میں اپنے ہر عمل میں کوشش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو مد نظر رکھوں، کیونکہ میری والدہ نے مجھے کہا تھا کہ تمہارے اچھے عمل کا مجھے اجر پہنچے گا،
اور تمہارے برے عمل کا مجھے گناہ ہوگا، اور یہ تمہاری ثواب دید ہے کہ تم مجھے اپنے ساتھ جنت میں لے کر جاتے ہو یا پھر اپنے ساتھ جہنم میں۔ میں اپنی قربانیوں کے عوض بس تم سے اور کچھ نہیں مانگتی، صرف اتنا مانگتی ہوں کہ کوشش کرنا تمہاری ذات کی وجہ سے مجھے قبر میں عذاب نہ ہو۔ میں نے اپنی والدہ سے وعدہ کیا کہ انشاءاللہ آج کے بعد میری ذات سے آپ کو کبھی شکایت نہیں آئے گی، اور پھر میں نے کبھی اپنی ماں کو شکایت کا موقع نہیں دیا۔ میں جو کچھ بھی ہوں اپنی والدہ کی دعاؤں کے نتیجے میں ہوں۔ اور آپ لوگوں کو بھی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ غیرت کے نام پر قتل کرنا کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے، بلکہ درگزر کرنا ہی بہترین حل ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر